السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے فلم انڈسٹری۔ پاکستانی فلم انڈسٹری اسکرپٹ سے تو ایک عرصے سے محروم ہے، گو کہ ماضی میں قدر بہتر کام ہوتا رہا، لیکن کنجر کلچر پہلے دن سے ہی اس کی خاصیت رہا۔ گنڈاسے کو ہمارا کلچر کہہ کر ایک طویل عرصے تک سروں پر برسایا گیا، یا پھر طوائفوں کو زمانے کی سب سے شریف ترین مخلوق ثابت کرنے کے لیے کوٹھوں کے مناظر فلمائے گئے، جبکہ ہر دوسری فلم میں انہیں ہیروئن بنا کر پیش کیا جاتا رہا، جو کہ اس فلمی دنیا کی حقیقی نسبت اور بھی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ غیرت اور جرت کے کئی اچھے کردار بھی ماضی میں دیکھنے کو ملے، لیکن بھونڈا پن بہرحال نمایاں رہا۔ گولیوں کے پورے برسٹ کھا کر بھی ہیرو کا ولن کو کیفر کردار تک پہنچانا، اور کوسوں دور ہونے کے باوجود اپنی ماں کی لگائی گئی صدا کو نہ صرف سننا بلکہ اگلے ہی کچھ لمحوں میں میلوں کی لمبی مسافت کو کاٹ پیٹ کے پہنچ جانے کے بعد مشٹنڈوں کی اسلحے سے لیس ایک بھاری فوج کو اس اکیلے ہیرو کا اپنے ڈنڈے سے انہیں ٹھنڈا کر دینا، اور اس جیسے کئی اور مناظر کو فی الوقت ہم ایک طرف رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں ایک چپتے ہوئے پہلو۔ ہیرو اپنی بہن کے سر سے اتارے گئے دوپٹے کو لے کر اس قدر طیش میں آتا ہے کہ غیرت کے نام پر لاشوں کی لاشیں بچھا دیتا ہے، حالانکہ باقی پوری فلم میں اسی غیرت مند کی ہیروئن کے ساتھ بارش میں بھیگتے اور مجرا ٹائپ سانگز میں چوما چاٹی کے پوز دیتے گزر جاتی، اور گانوں کے ایسے بول کہ صرف سننے سے ہی سارے منظر خود بخود تخیلاتی کینوس پر اترنے لگتے ہیں۔ خیر، بات کرتے ہیں حال۔ اسکرپٹ سے تہی دامانی کا ذکر تو شروع میں ہی ہو چکا، اور جب گنڈاسا کلچر بری طرح پٹ گیا تو اس فلم انڈسٹری کی فصل میں تھرتلی مچانے کے لیے آئٹم سانگز کی کھاد ڈالی گئی۔ پاکستان میں اس فلمی صنعت کے آغاز نو کے بعد آنے والی فلموں میں وار قدر بہتر تھی، جبکہ مالک بھی کسی حد تک قابل قبول ہو سکے، لیکن پڑوسی ملک کا ننگ دھڑنگ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سو ہم نے بھی کمر کسی اور بے حیائی کے میدان میں دیوانہ وار کود پڑے ہیں۔ بس اسی لیے آئے دن کے ساتھ ساتھ اس ننگے ناچ میں ہم پلہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے اداکاروں کو وہاں کے ٹھپے لگوانے میں ہی کامیابی دکھائی دیتی ہے، اور کیسا حسین اتفاق ہے کہ جو بھی ایکٹر اور بالخصوص ایکٹریس وہاں کام کرنے کی غرض سے گئی، فلم بینوں کی امنگوں کو بھڑکانے کا خاطر خواہ سامان مہیا کر کے آئیں۔ خیر، اب ہم بھی محروم نہیں۔ ان کے ہاں شیلا کی جوانی ہے تو ہمارے پاس بٹر جوانی ہے، ان کے پاس جوانی مستانی ہے تو ہمارے پاس جوانی پھر نہیں آنی ہے، اور تو اور انہیں جو اپنی منی شیلا اور شکیرہ پہ مان تھا، ہم نے وہ بھی ملیا میٹ کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی کملی، بلی اور شرلی دریافت کر لی ہیں۔ ویسے بھی بقول باز ہماری تہذیب اور ان کی ثقافت ایک ہے، تو بس پھر جو وہ کریں گے وہی ہم کریں گے۔